سونی مہیوال پارٹ 1 ایک سچی لوک کہانی۔ پنجاب میں بہنے والے 5 دریاؤں میں سے صرف دریائے چناب کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایک عوام میں مقبول عشقیہ داستانوں کا تعلق رکھتا ہے، اور آج بھی بعض کہانیاں اسی کے حوالے سے سنائی جاتی ہیں۔ ان رومانوی داستانوں کی وجہ سے دریائے چناب پنجاب کے لوک گیتوں کا حصہ بن گیا ہے، اور ان لوک گیتوں میں اس کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے۔ سونی مہیوال کی المیہ انجام والی عشقیہ کہانی کا تعلق بھی اسی رومان پرور دریا سے ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس داستان کا جو گہرا تعلق اس دریا سے ہے وہ کسی اور رومانوی داستان کا نہیں ہے۔ یہ کہانی پنجاب کے شہر گجرات سے تعلق رکھتی ہے، جس کے قریب سے چناب گزرتا ہے، اور پنجابی زبان میں اس دریا کا نام جھنا ہے۔ سونی اور مہیوال کی ساری کہانی اسی شہر اور اسی دریا کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس کا آغاز شہر گجرات میں ہوا اور انجام دریائے چناب کی تند و تیز لہروں میں ہوا۔ یہ شہر آج بھی آباد و شاداب ہے، یہ دریا آج بھی رواں دواں ہے، اور یہ کہانی آج بھی زندہ و پابندہ ہے۔ یہ صدیوں پہلے مغل بادشاہ شاہ جہان کے دور کی بات ہے۔ اس دور میں آج کے ازبکستان کے تاریخی شہر بخارا کے مقام پر بلخ میں ایک بہت بڑا سوداگر رہتا تھا، جس کا نام مرزا علی تھا۔ اس کا نام صرف نام ہی علی نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی علی نسب کا تھا اور ایک انتہائی نیک دل اور سخی تھا۔ اس کی سوداگری کا دائرہ بہت وسیع تھا اور تجارت کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ طرح طرح کے سامان تجارت کی فروخت کرتا تھا، جس میں کشمیری پشمینہ، ایرانی قالین، کاشانی، مخمل، کمخواب، سخباب، سمور، حریر اور دیبا کے علاوہ لونگ، لاچی، پستہ، کشمش، کھجور، سیب وغیرہ سب شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بلور کے ظروف، جڑاؤ، زیور، زمرد، ہیرے اور جواہر بھی اور دیگر اشیاء کی تجارت کرتا تھا۔ اس کے کرندے ملکوں ملکوں میں پھیلے ہوئے تھے اور ادھر کا مال ادھر لے جاتے تھے، ادھر کا ادھر لے کر فروخت کرتے تھے۔ اس طرح مرزا علی کا کاروبار ہندوستان، افغانستان، ایران اور بعض دوسرے ممالک تک پھیلا ہوا تھا۔ جس طرح اس کا کاروبار وسیع تھا، ویسے ہی اس کی دولت کا شمار بھی نہ تھا۔ اللہ نے اسے عزت شہرت کے ساتھ ساتھ دولت بھی خوب عطا کی تھی، جس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن اس قدر دولت اور خوشحالی کے باوجود وہ ایک چیز سے ابھی تک محروم تھا، اور وہ تھی اولاد کی نعمت۔ وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا اور اسی غم میں دن رات گھلتا رہتا تھا۔ ہر وقت سوچتا، ہر وقت اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا، اے اللہ، دنیا اور آخرت کے مالک، تم نے دنیا کی ہر نعمت مجھے دی ہے اور دوسروں سے بڑھ کر چڑھ کر نوازا ہے، مگر اب تک اولاد سے محروم ہوں۔ مجھ پر کرم کر اور مجھے میرا وارث عطا کر، جو میرے بعد میرا نام زندہ رکھ سکے۔ وہ غریبوں اور محتاجوں میں دل کھول کر خیرات کرتا، پیروں فقیروں کی خدمت میں نظر نیاز پیش کرتا، تاکہ کسی کی دعا سے اس کی امید پر آئے۔ ایک بار قریبی پہاڑوں میں کوئی بزرگ آ کر ٹھہرا تو اس کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ اس کے پاس جاؤ، سنا ہے بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے، ہو سکتا ہے اس کی دعا سے تمہاری مراد پوری ہو جائے۔ مرزا علی کو اس میں کیا عذر ہو سکتا تھا؟ وہ تو اپنی تمنا کی تکمیل کی خاطر ہر جگہ جانے کو لیے تیار تھا۔ جیسے ہی دوستوں نے مشورہ دیا، وہ بغیر کسی تاخیر کے اس خدا رسیدہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس نے جا کر اپنی عاجزی سے سلام پیش کیا، نظر نظار پیش کی، اور پھر عرض کیا، حضور میرے حق میں دعا کریں، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مگر ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ بزرگ نے ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالی اور پھر آنکھیں بند کیے کوئی دعا پڑھتا رہا۔ اس کے بعد آنکھیں کھولی اور مرزا علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری مراد ضرور پوری کرے گا اور تمہیں ایک بیٹا عطا ہوگا۔ مگر وہ بات کرتے کرتے لمحہ بھر کے لیے رک گیا۔ مگر کیا؟ حضور مجھے بتائیے پھر کیا ہوگا؟ مرزا علی نے بے صبری سے سوال کیا، جس پر بزرگ اپنی بات پوری کرتے ہوئے بولا کہ وہ جوان ہو کر عشق میں مبتلا ہوگا اور مصائب کا سامنا کرے گا۔ مرزا علی بزرگ کی دعا سے خوش خاش واپس آ گئے اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ پہلے تو اسے صرف امید پر زندہ تھا، لیکن اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ اسے ضرور اولاد سے نوازے گا، اور پھر ہوا بھی یہی۔ ٹھیک 9 ماہ بعد اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، جس نے امیدوں کا چاند بن کر اس کے دل کا اندھیرا روشنی میں تبدیل کر دیا تھا۔ ایک تو اللہ نے اسے ادھیڑ عمر میں اولاد دی تھی، اور دوسرا یہ کہ بیٹا انتہائی خوبصورت تھا، جسے دیکھ کر گھر بھر میں خوشیاں منائی جاتی لگیں۔ مرزا علی کی مراد ڈھلتی عمر میں طویل انتظار کے بعد پوری ہوئی تھی، اس لیے یہ دن رات خوشیوں کا سماں بن گیا۔ اس نے فقیروں محتاجوں میں جھیک بھر کر خیرات تقسیم کی۔ پھر اس نے بڑے چاؤ سے بچے کا نام عزت بیگ رکھا، جو جوان ہو کر بزرگ کے کہنے کے مطابق عشق میں مبتلا ہوا اور مہیوال کے نام سے مشہور ہوا۔ عزت بیگ کی تربیت بڑے لاڑ پیار سے ہونے لگی۔ مرزا علی کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، اس لیے اس کی تربیت اور دیکھ بھال میں کسی قسم کی کمی نہ کی گئی۔ اس کے چاروں طرف خدمت گزار موجود تھے، جو ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہتے تھے، اور یوں اس کی پرورش بڑے چاؤ سے ہونے لگی۔
پھر جب وہ ذرا بڑا ہوا تو اس کے لیے استاد مقرر کر دیا گیا جو اسے وقت کے رائج علوم کے تعلیم دینے لگا۔ ایک تو عزت بیگ امیر باپ کا بیٹا تھا، دوسرا وہ بہت خوبصورت تھا، اس پر بلا کا ذہین بھی تھا، اس لیے ہر شخص اسے پیار کرتا، جس کو دیکھو اس کی ذہانت اور عقل مندی کی تعریف کرتا نظر آتا۔ جب وہ 9 عمری کی عمر میں داخل ہوا تو مرزا علی نے اسے گھڑ سواری، نیزہ بازی اور سپہ گیری کی تربیت دلانے کا بندوبست کر دیا۔ بہت جلد عزت بیگ فن سپہ گیری میں بھی اس قدر ماہر ہو گیا کہ شہر کے نوجوانوں میں اس کا چرچا ہونے لگا۔ اس وقت وہ بھرپور نوجوان تھا اور اسے دنیا کے حالات معلوم کرنے کا بہت شوق تھا۔ جو لوگ اس کے باپ کا سامان لے کر تجارت لے ملکوں جاتے، جب وہ واپس آتے تو عزت بیگ ان سے دیس کے حالات معلوم کرتا اور نئے قصے کہانیاں سنتا۔ ان دیکھے ملکوں کے سفر کے واقعات سن کر اس کے دل میں دنیا دیکھنے کا شوق اور بڑھ جاتا۔ وہ اپنے دل میں سوچتا کہ مجھے بھی کبھی تجارتی قافلے کے ساتھ جانا چاہیے، مگر باپ کی حد سے زیادہ محبت اس کی رکاوٹ بن جاتی۔ خاص طور پر اسے دلی شہر دیکھنے کا بڑا شوق تھا، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ اور آخر ایک روز جب اس کے باپ نے اپنے پاس بٹھا کر ادھر ادھر کی باتیں کی تو اس نے موقع دیکھ کر کہا کہ ابا جان، میں چاہتا ہوں کہ سوداگری کے کاروبار میں حصہ لوں۔ باپ نے یہ سنا تو کچھ گھبرا سا گیا، کیونکہ اسے خدا رسیدہ بزرگ کا کہنا اچھی طرح یاد تھا۔ بولا، نہیں بیٹا، تجارت کرنے کے لیے ملازم بتیرے ہیں، تمہیں سفر کے مشکلات میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ باپ کے اس جواب پر عزت بیگ نے کہا کہ اب میں جوان ہو چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کاروبار میں شامل ہو کر اس کی اونچ نیچ سے واقفیت حاصل کروں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دل کی بات بھی کہہ دی۔ ابا جان، مجھے دلی شہر دیکھنے کا بہت شوق ہے، میں نے اس شہر کی بڑی تعریفیں سنی ہیں۔ باپ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، بیٹا، دلی کوئی 2-3 منزلوں کے فاصلے پر نہیں جو تم جلدی سے دیکھ آؤ گے، وہ یہاں سے بہت دور ہے، اس کے لیے تمہیں بہت لمبا سفر کرنا پڑے گا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ سفر میں کتنی مشکلات پیش آتی ہیں۔ مرزا علی نہیں چاہتا تھا کہ بیٹے کو اتنے لمبے سفر پر بھیجے، لیکن جب عزت بیگ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اپنے دل میں سوچنے لگا، آج نہیں تو کل آخر کو یہ سارا کاروبار اسی کو سنبھالنا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میرے جیتے جی اسے مکمل معلومات حاصل ہو جائیں۔ پھر یہ بھی تھا کہ عزت بیگ قافلے کے ساتھ ساتھ جانے کی ضد کر رہا تھا، اور چنانچہ اس نے اپنے سفر کی اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، اس بار تم بھی مالک تجارت کے ساتھ چلے جانا، مگر یاد رکھو تمہیں جلد سے جلد واپس آنا ہوگا۔ اس پر عزت بیگ باپ کو یقین دلاتے ہوئے بولا، آپ مطمئن رہیں، میں ضرورت سے زیادہ ایک دن بھی کہیں نہیں ٹھہروں گا۔ اس طرح باپ سے سفر کی اجازت ملنے پر عزت بیگ بہت خوش تھا کہ اب وہ دلی شہر دیکھ سکے گا، جس کے بارے میں اس نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ وہاں کی بڑی بڑی منزلیں، بلند و بالا مینار، چوڑی سڑکیں اور طرح طرح کے لوگ۔ پھر یہ بھی تھا کہ بلخ میں دلی کے شہر سے بہت شہرت ملی تھی۔ مغلوں کی فوجیں ایک بار بلخ تک پہنچ گئی تھیں، مگر پایا تخت دلی سے بہت زیادہ دور اور پہاڑوں ندیوں کی وجہ سے دشوار گزار راستے ہونے کے سبب مغلوں کی گرفت قائم نہ ہو سکی۔ البتہ وہاں دارالحکومت دلی کا چرچا ابھی تک تھا۔ مرزا علی کے جو لوگ سامان تجارت لے کر دلی جاتے تھے، ان کی زبانی نئی نئی کہانیاں اور واقعات سنائے جاتے تھے، اور یہی کہانیاں قصے سن کر عزت بیگ کے دل میں دلی دیکھنے اور گھومنے کا شوق جگا تھا۔ اب جب اس کے باپ نے اسے وہاں جانے کی اجازت دے دی تھی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ لہٰذا اس بار جب تجارتی قافلہ جانے کے لیے تیار ہوا تو عزت بیگ بھی ساتھ تھا۔ اس نے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ بے فکر رہیں، میں بہت جلد لوٹ آؤں گا۔ اس نے اپنی ماں کو بھی تسلی دی، صرف چند روز کی بات ہے ماں، پھر میں پھر آپ کے قدموں میں رہوں گا۔ اس طرح وہ اپنے ماں باپ دونوں سے اجازت لے کر تجارتی قافلے میں شامل ہو گیا، جو قسم قسم کا سامان لے کر دلی جا رہے تھے۔ اس قافلے میں بہت سے لوگ تھے جو اونٹوں اور گھوڑوں پر تجارتی ساز و سامان لادے ہوئے تھے، چونکہ راستے میں قافلہ لوٹنے والے لٹیروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ بھی ہوتا تھا، اس لیے کئی مسلح لوگ بھی ساتھ تھے جو قافلے والوں کی حفاظت پر مامور تھے۔ جن دنوں یہ قافلہ جا رہا تھا، اس زمانے میں مغل بادشاہ شاہ جہان کی سالگرہ کا جشن قریب تھا، اس لیے ان کی کوشش تھی کہ جلد سے جلد دلی پہنچ جائیں۔ اس موقع پر سامان تجارت کم سے کم وقت میں فروخت ہونے کی توقع تھی، کیونکہ جشن میں شریک ہونے اور اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ قافلے میں بعض ایسے تجربہ کار افراد بھی شامل تھے جو اس سے پہلے کئی بار دلی جا چکے تھے۔ انہوں نے عزت بیگ کو مشورہ دیا کہ ہمیں جاتے میں لاہور، گجرات اور دوسرے شہروں میں کہیں رکنا نہیں چاہیے، تاکہ ہم یقینی طور پر جشن کے موقع پر دلی پہنچ جائیں۔ راستے میں جو شہر دیکھنے کے ہیں وہ واپسی پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس طرح جاتے وقت ان کے قافلے نے کہیں پڑاؤ نہیں ڈالا، وہ صرف راحت گزارنے اور آرام کرنے کے لیے رکتے تھے۔ یوں مسلسل سفر کرتے کرتے آخر کار دلی پہنچ گئے۔ جب وہ دلی پہنچے تو وہاں ہر طرف جشن کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔
شہر میں ملک ملک کے لوگ جمع تھے اور عمارتوں کی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ عزت بیگ کے لیے تو یہ سب کچھ نیا تھا اور کسی قدر عجیب بھی۔ وہ حیرانی اور دلچسپی سے ادھر ادھر کا نظارہ کر رہا تھا۔ بازاروں میں قطار در قطار دکانیں قسم قسم کے سامان سے بھری ہوئی تھیں اور ہر طرف ان گنت لوگ ادھر ادھر گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ دلی کے تجارتی حلقوں میں بلخ کے مرزا علی کا نام مصروف تھا، کیونکہ اس کے آدمی برسوں سے سامان تجارت فروخت کرنے آتے تھے اور جاتے میں دوسرا سامان خرید کر لے جاتے تھے۔ تاجروں کو جب پتہ چلا کہ اس بار قافلے کے ساتھ مرزا علی کا بیٹا بھی آیا ہے تو بہت خوش ہوئے اور اس کی بڑی آوبھگت کی گئی۔ عزت بیگ نے دربار میں شرف باریابی کی فرمائش کی تو انہوں نے اس کا بھی انتظام کر دیا۔ یہ اعزاز عزت بیگ کے لیے اور بھی خوشی کا باعث تھا۔ وہ بادشاہ کو پیش کرنے کے لیے بلخ سے جو تحائف ساتھ لایا تھا انہیں لے کر شاہی دربار میں حاضر ہو گیا، جہاں شاہ جہاں نے اسے خوش آمدید کہا۔ عزت بیگ نے جب تحائف پیش کیے تو بادشاہ کو بہت پسند آئے۔ اس نے خوش ہو کر اسے 1,00,000 مہریں بخشیں، خلعت دیا اور ساتھ ایک گھوڑا بھی عطا کیا۔ جب عزت بیگ شاہی دربار سے واپس آیا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو دربار میں ہونے والی عزت افزائی کے بارے میں بتایا، جس پر وہ سارے خوش ہوئے اور کہا کہ وطن واپس پہنچ کر مرزا علی کو بتائیں گے کہ یہ اعزاز عزت بیگ کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ قافلے والوں کا خیال تھا کہ ان کا سامان تجارت فروخت ہونے میں ابھی دن لگیں گے جیسے پہلے لگتے تھے، لیکن اس بار ان کے اندازے کے برعکس ساز و سامان بہت جلدی فروخت ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شاہی جشن کی وجہ سے دلی میں دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے، جس میں بہت سے تاجر بھی شامل تھے۔ سامان فروخت ہونے کے بعد قافلہ چند دن دلی میں ٹھہرا تاکہ لوگ دلی کی سیر بھی کر لیں اور واپسی کے لیے سامان بھی خرید لیا جائے۔ ادھر عزت بیگ تو آیا ہی اس لیے تھا کہ دلی شہر دیکھے۔ اس نے واقعی جی بھر کر دلی کی سیر کی، شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں گھوما، قابل دید مقامات پر گیا، باغوں کی سیر کی۔ ان دنوں یوں بھی وہاں پر بہت زیادہ رونق اور چہل پہل تھی۔ پھر جب اس کا دل شہر کی سیر سے بھر گیا تو اس نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ جو سامان وہاں سے خریدا تھا اسے اونٹوں اور گھوڑوں پر لادا اور واپسی اپنے وطن کی طرف چل دیے۔ آتے وقت تو انہیں دلی پر وقت پر جلدی پہنچنے کی جلدی تھی، جس کی وجہ سے وہ کسی شہر میں نہیں ٹھہرے تھے، لیکن اب عزت بیگ کا ارادہ تھا کہ ایسے شہر ضرور دیکھتا ہوا جاؤں گا جو دیکھنے والے ہیں۔ اس نے لاہور شہر کی شہرت بھی سن رکھی تھی اور اس تاریخی مقام شہر کا تذکرہ بھی کئی بار اس کے باپ نے کیا تھا۔ اس لیے جب لاہور کے قریب پہنچے تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ 2-4 دن لاہور میں رک کر یہ شہر بھی دیکھنا چاہیے۔ وہ وہاں رک تو گئے مگر زیادہ دنوں کا ٹھہرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پیچھے ان کا انتظار ہو رہا ہوگا۔ انہوں نے 2-4 دن وہاں گزارے، پھر آرام کیا اور لاہور کی سیر بھی کی، اور پھر وہاں سے پڑاؤ اٹھا کر دوبارہ سفر پر چل دیے۔ جب وہ گجرات پہنچے تو عزت بیگ نے کہا کہ یہ شہر بھی دیکھنا چاہیے، 1-2 روز یہاں بھی ٹھہرتے ہیں۔ ویسے بھی جب وہ گجرات پہنچے تھے تو اس وقت شام ہو رہی تھی اور انہیں رات بسر کرنے کے لیے پڑاؤ کرنا ہی تھا۔ گجرات شہر اگرچہ اس وقت اتنا بڑا اور پھیلا ہوا نہیں تھا مگر یہ ہندوستان کے اہم شہروں میں سے ایک تھا، خاص طور پر ان قافلے والوں کے لیے اس کی بڑی اہمیت تھی جو دلی جاتے تھے اور واپسی پر یہاں سے گزرتے تھے۔ انہوں نے شہر کے باہر قافلہ روکا اور وہاں پڑاؤ کے لیے بیٹھ گئے۔ گجرات شہر کی دیگر خصوصیات کے علاوہ ایک اہم خاصیت یہ بھی تھی کہ یہاں انتہائی خوبصورت اور نفیس اور نازک ظروف تیار ہوتے تھے، جس کی شہرت دور دور تک پہنچی ہوئی تھی۔ یہاں مٹی کے برتن بنانے والے ایسے ایسے کاریگر رہتے تھے جن کے فن کی کہیں اور مثال نہیں ملتی تھی، اور انہیں ماہر ظروف ساز و سامان میں ایک تلا ہوا کمہار بھی تھا جو اپنے فن اور مہارت میں یکتا مانا جاتا تھا۔ اس کا اصلی نام تو عبداللہ تھا لیکن وہ تلا کہلاتا تھا اور اپنی اسی عرفیت سے ہی جانا پہچانا جاتا تھا۔ یہ کمہار کوزہ گری کے فن میں اس قدر ماہر تھا کہ اس کے بنائے ہوئے برتن لوگ تحفوں کے طور پر لے کر جاتے تھے اور جس کی نفاست اور نزاکت اپنی مثال آپ ہوتی تھی۔ یوں تو اس کے برتن مٹی کے ہوتے تھے لیکن اس میں اس قدر مہارت سے تیار کرتا تھا کہ برتن کاغذ کی طرح ہلکے ہوتے تھے، اور اس کے ڈیزائن اور ان پر بنے ہوئے بیل بوٹے دیکھنے والوں کا دل موہ لیتے تھے۔ یہ اس کی مہارت اور ہنرمندی تھی جو اسے اس فن میں اتنی شہرت اور ناموری حاصل تھی۔ اس کے برتن بہت بکتے تھے۔ اس طرح تلا غریب کمہار نہ تھا بلکہ کھاتا پیتا اور خوشحال شخص تھا۔ اسی تلے کمہار کے گھر میں لیلۃ القدر کو ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا۔ اس کی اس خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے ماں باپ نے اس بیٹی کا نام سونی رکھا، اس لیے کہ وہ واقعی سونی تھی۔ وہ جوں جوں بڑی ہوتی گئی اس کا رنگ اور حسن نکھرتا چلا گیا۔ جب اس نے جوانی کے شوق وشنگ رنگوں کو دھنک بکھری تو اس طرح نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں جاتا تھا۔ جو بھی اسے ایک نظر دیکھ لیتا مسحور ہو کر رہ جاتا۔ شاعر نے اس کے حسن کے لفظوں میں تصویر کشی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سونی مچلتے ہوئے شباب کی ایک
تصویر جمیل تھی اور اس کا ماتھا اتنا روشن تھا کہ چاند ستارے اور سورج بھی اس پر فدا ہوں۔ اس کے رخسار سرخ انار کی طرح خوبصورت تھے اور اس کے دلکش چہرے پر ایک دل تھا اور اس کی ناک ایسی تھی جیسے تلوار کی دھار ہو۔ اس کی آنکھوں میں نیم خوابی کی کیفیت رہتی تھی اور ہونٹوں کی سرخی دیکھ کر لال و جوہر بھی شرما جاتے۔ اس کا چہرہ صاف بلور کی طرح تھا جس کی رکھوالی کے لیے سیاہ زلفوں کے ناک تھے اور اس کے پاؤں نرم و نازک تھے۔ ہاتھوں میں بلا کی شیرینی تھی اور اس کی چال کے سامنے مور اور ہنس شرما جاتے تھے۔ یہ تھی سونی جو اس وقت بھرپور شاداب میں تھی اور پورے گجرات شہر میں ایسی حسین لڑکی اور کوئی نہیں تھی۔ پورے شہر کے لوگ اس کی تعریفیں کرتے تھے۔ صرف گجرات شہر ہی نہیں بلکہ جو بھی اسے دیکھ لیتا وہ اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہتا، اور وہ تھی بھی تعریف کے قابل۔ اللہ نے اسے بے حساب حسن دیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے بنائے ہوئے نفیس اور نازک اور خوبصورت برتنوں سے کہیں زیادہ حسن سے مالا مال تھی۔ عزت بیگ کے قافلے نے گجرات شہر میں پڑاؤ کیا اور سب سے لوگ تھکان کے مارے آخرکار سستانے لگے۔ رات کو جب سب بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے تو ایک آدمی نے عزت بیگ سے کہا کہ حضور گجرات کے ظروف ملکوں مشہور ہیں۔ یہاں ایک کمہار تلا نام کا ہے جس کے بنائے ہوئے برتن اس قدر حسین ہیں کہ لوگ تحائف کے طور پر لے جاتے ہیں۔ جی ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس کے حسن کو دیکھ کر سورج بھی شرماتا ہے۔ اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح ہے، اس کی پلکیں تیر کی مانند اور زلفیں ناک کی طرح ہیں، اور کون ہے جو اسے دیکھ کر ہوش و حواس نہ کھو دے۔ اس کا نام سونی ہے اور وہ تلیہ کمہار کی بیٹی ہے۔ اس وقت عزت بیگ کا یہ عالم تھا کہ وہ سونی کو دیکھے بغیر ہی اس کا گرویدہ ہوا جا رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے ملازم سے کہا، اگر یہ بات ہے تو مجھے بھی وہاں لے چلو، میں بھی تو دیکھوں کہ تم جس کی تعریف کر رہے ہو کیا واقعی ہی وہ اتنی حسین ہے۔ جی تو دوستو، کہانی کا پہلا حصہ کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اسی طرح کی لوک کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کے ساتھ بنے رہیں۔ اللہ حافظ۔